السلام علیکم کیپریکونس، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد۔ منتھلی ہوراسکوپ اپریل 2021 کیپریکونس، یہ آپ کا ماہانہ جس کو ہم زائچہ ہے وہ کہتے ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ یہ سن بیسڈ ہے، ویسٹرن کیلکولیشن ہے، یعنی اگر آپ کا سن ایٹ دا برتھ ٹائم جو ہے وہ کیپریکون میں تھا تو یہ آپ کے ساتھ ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو انڈین اسٹرالوجی کو فالو کرتے ہیں، انڈین سسٹم کو، وہ مون بیس بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو، جس کا کہ ایگزیکٹلی آپ کو پتہ چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ اپنا برتھ چارٹ بنا نہ لیں یا بنوا نہ لیں، کیونکہ مون 2 دن میں ایک برج کو کراس کر جاتا ہے۔ تو قمر جو ہے وہ یعنی برج جدی میں 2 دن رہا، اس طرح ایک مہینے میں 12 کے 12 زوڈک سائن میں جو ہے وہ کراس کر لیتا ہے۔ سو اس مہینے میں پیدا ہونے والے جو 2 دن میں صرف وہ کیپریکونس میں، باقی کوئی ایکویریس میں، کوئی ایریز میں، اس طرح سے ان کا سسٹم ہے۔ لیکن یہ سن بیسڈ ہے جو کہ ویسٹرن کیلکولیشن ہے، سن جو کہ 30 ڈیز آلموسٹ آپ کے ایک ہی برج میں قیام کرتا ہے۔ آپ کا جو رولنگ پلینٹ ہے یہ سیٹرن یعنی کہ سیارہ زحل ہے، اور دن آپ سے ہفتہ منسوب ہے۔ بہترین جواہرات میں آپ کے لیے نیلم بہت ہی اچھا رہتا ہے، جیسے کہ اس وقت بھی آپ کے خانہ مال میں سٹرن موجود ہے، اور آپ کے اپنے اسینڈنٹ کا بھی لارڈ ہے اور خانہ مال کا بھی لارڈ ہے۔ سو نیلم پہننا تو آپ کے لیے بہت ہی زبردست جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کو بہترین کوالٹی کا نیلم لے کے پہنیں، ریئل ہونے کی وارنٹی کے ساتھ جو ہے وہ لیجئے گا، اور کوشش کیجئے کہ اپنے باڈی ویٹ کے مطابق پہنیں۔ اپنا باڈی ویٹ کے حساب سے آپ ہم سے واٹس ایپ نمبر جو ہمارا آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا باڈی ویٹ اتنا ہے تو آپ کو نیلم کتنے وزن کا پہننا چاہیے۔ اور بہترین جم کوالٹی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ javajam.com پہ وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو گھر بیٹھے بہترین کوالٹی کے جم اسٹون جو ہیں وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بہت ساری تبدیلیاں ہیں، کچھ چیزیں آپ کے لیے بڑی ہی اہم جو ہے وہ ہوں گی، سو اس ویڈیو کو مکمل اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اگر کوئی چیزیں نوٹ کرنے والی جو آپ کو محسوس ہو کہ اس کو نوٹ کرنا چاہیے تو اس کی ڈیٹس ضرور نوٹ کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے 1 اپریل کو جو ہے وہ قمر در عقرب ہوگا۔ اس مہینے میں قمر عقرب 2 مرتبہ، ایک 1 اپریل کو ہے اور ایک جو ہے یہ 26 اپریل کو ہے، 26، 27، 28 ہوگا۔ سو یہ دن جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، چونکہ آپ کے زائچے کے 7ویں شراکتی ازدواجی معاملات کا حاکم سیارہ ہے، اور آپ کے 11ویں گڈ لک کے گھر میں جا کے اس کو جو ہے یہ حبوط ہو جاتا ہے۔ سو یہ جو دن ہے اس میں 2 کلو ٹوٹا چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ لازمی دیا کریں، تاکہ آپ مشکلات سے جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے 7ویں گھر میں جو ہے وہ مارس آنے والا ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں اور جو آپ سے ڈسکس کرنے والی ہیں اس پہ بات کروں گا۔ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ چونکہ خانہ مال پہ ہے، سو بہت زیادہ توجہ آپ کی اپنی فائنینشیل پوزیشن کو سٹرونگ کرنے پہ رہے گی۔ آپ کا جو 12ویں گھر کا حاکم ہے وہ بھی آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے، تو آپ شعوری لاشعوری دونوں طرف سے فوکسڈ ہیں کہ آپ کو اپنی مالی پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے۔ یہ آپ کی 60-70 کا تیسرا اور آخری دور ہے جو کہ چل رہا ہے، یہ 2.5 سال کا ہے، اور آلموسٹ اس کو شروع ہوئے تقریباً جو ہے وہ اب 1 سال کے قریب ہونے جا رہا ہے۔ سو اس کے باوجود سیٹرن جو آپ کے خانہ مال میں موجود ہے یہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا لے کر، سیلف کانفیڈنس آپ کا بہت اچھا رہے گا، لیکن کچھ چیزیں اور آگے ہیں جو میں نے آپ کو بارے میں بتاؤں گا کہ اس پہ آپ کو فوکس کچھ زیادہ کرنا پڑے گا۔ تیسرے گھر کا حاکم سیارہ مشتری بھی آپ کے خانہ مال میں موجود ہے، سو بہن بھائیوں سے جو ہے وہ مالی آپ کو مدد یہ بھی مل سکتی ہے، مورل سپورٹ بھی مل سکتی ہے۔ پچھلے مہینے میں مرکری آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں موجود رہا، ڈیبلیٹڈ تھا، حبوط میں تھا، تو اس نے بہت ساری گڑبڑ بھی جو ہے وہ کی ہوں گی، یقیناً بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ اختلافات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ 4 اپریل تک یہ یہیں پہ رہے گا، 4 اپریل کے بعد یہ یہاں سے گزر جائے گا، تو آپ کے یہ مسائل میں کمی ہوگی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی جاری اگر کوئی پرابلم تھی تو اس کا سلوشن بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ جوپیٹر چونکہ آپ کے خانہ مال میں اور 12ویں گھر کا بھی حاکم ہے، سو وہ ہمارے کیپریکونس جو کہ پاکستان سے باہر مقیم ہے، ان سے میں کہوں گا کہ آپ کے لیے بہت اچھی پوزیشن ہے، سواری اور جگہ کی تبدیلی کے آپ کو مواقع ملیں گے، بلکہ آپ اس سے گین کر سکتے ہیں۔ بہترین انویسٹمنٹ آپ اس وقت جو ہے وہ پراپرٹی کے سیکٹر میں بھی کر سکتے ہیں۔ جگہ کی تبدیلی آپ کے مالی استحکام کا باعث انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے
वो साबित होगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात जहाँ बेहतर होंगे वहाँ पे कई एक आपको नज़दीकी सफ़र करने का मौका मिलेगा और ये सफ़र इंशाल्लाह आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित होंगे। आप अपनी माली पोजीशन को मुस्तहकम करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। चौथे घर का हाकिम सैयारा मरीख, मैंने पिछली कई वीडियोस में आपको बताया, यानी तकरीबन जनवरी के महीने से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्स आपका बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं, ये भी आपके ज़ाहिर के छठे घर में जो है मौजूद है, नेगेटिव है, और ये यहाँ पे जो है वो 23 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद ये आपके ज़ाहिर के 7वें घर में चला जाएगा। 23 अप्रैल तक आपको अपनी सेहत और मुलाजमत को का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इसको छोड़ने की गलती ना कीजिएगा जॉब को। अगर आपने जॉब छोड़ी तो फिर आपको जॉब मिलना मुश्किल होगा। उसके साथ साथ आपको अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका छठा घर जो है वो राहु के असरात से भी जो मुतासर हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि जी ये राहु और केतु तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, आप वेस्टर्न देखें। यहाँ पे इसका नाम साउथ नोड और नॉर्थ नोड है, होते ये यहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ राहु का नाम से आपको समझ आई। तो इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसकी वजह से आपको नज़र बद हसद का सामना भी रहेगा। और मेरा ज़ाती मुशाहिदा जो है वो ये है कि छठे घर में अगर आपका मुतासर हो रहा है राहु की वजह से, तो फिर आपके हासदीन आपके लिए कुछ ज़्यादा नुकसानदेह जो है वो साबित हो सकते हैं। फैमिली के अफराद के साथ किसी किस्म के भी इख्तलाफात से गुरेज कीजिएगा और ज़ाहरी मुखालफतों से बचिएगा। स्पेशली आपको आसी असले और तेज़धार आलात से जो है बचने की ज़रूरत होगी। आपके हासदीन जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी ये ब्लैक आर्ट को भी शो करता है जिसको कि हम जादू टूना भी कहते हैं, वो भी इसी मौके पे जो है वो उन चीज़ों को उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जाती है। परवरदिगार आपको अपनी अमान में रखे। ये लाजमी नहीं है, इसको वहम में जाने की ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं कि हर बंदे के साथ ऐसा हो, लेकिन कुछ अफराद के साथ ऐसा हो भी सकता है। इस हवाले से मेरी एक पूरी वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है काला जादू के नाम से। आप उसमें से जो है वो देख सकते हैं कि उसमें मैंने अलामतें बताई हैं। क्या वो अलामतें हैं? उन चीज़ों को पहले चेक कीजिए। अगर अलामतें हैं, जैसे अभी भी एक वबा चल रही है, तो उसकी अलामतों से उसको पहचाना जाता है, फिर टेस्ट की तरफ जाते हैं। हर बंदे को तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा जो बाहर निकल रहा है वो फंस गया। सो आपने भी उसको देख लेना है, फिर आपने इसको डिसाइड करना है। मार्स उसके बाद एक यहाँ पे ना कुछ आपके चौथे घर का जो कुछ मिली जुली जो है वो सिचुएशन है। मार्स चौथे घर का हाकिम बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो सन यहाँ पे मौजूद है और 20 अप्रैल तक ये यहीं पे मौजूद रहेगा। यहाँ पे मौजूद रहते हुए ये ख़ानदान के अफराद के साथ आपके मामलात को जो है बेहतर बनाता चला जाएगा। अगर प्रॉपर्टी के कोई मामला चल रहे हैं, वरासती मामलात आपके हैं, तो उसमें बेहतरी आएगी। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में सन आपको जो है वो सहूलत देगा। और चौथे घर में शम्स का जो है वो शर्फ जो कि 7-8 अप्रैल को होगा। आप ये समझ लें कि ये आपके घर बनने की नवीद जो है वो लेके आ सकता है। और इस वक्त में अगर आप कर लेंगे तो मार्स के नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। चूँकि सन यहाँ पे आया है गैलेक्सी लॉर्ड, इसकी पावर्स इतनी होती हैं कि ये हर नेगेटिविटी को अपने नीचे जो है वो दबा देता है। एग्जैक्टली यही चीज़ इस वक्त जो है वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ख़ानदान के बड़े जो अफराद हैं, आपके पेरेंट्स जो है उनके साथ आपके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर रहेंगे। और आपके जो अंकल्स हैं फैमिली में उनके साथ भी आपके मामलात बहुत अच्छे रहते नज़र आते हैं। मुआशरे में आप एक नामवर शख्सियत के तौर पे नुमाया किरदार जो है वो अदा करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका 5वें घर का हाकिम सैयारा वीनस भी आपके चौथे घर में मौजूद है। अपने घर से एक घर पीछे है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी, लेकिन प्रॉब्लम कम इस तरह होगी कि ये कम्बस की हालत में, गुरूब की हालत में, और ये सन के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। और ये 14 अप्रैल को जो है आपके ज़ाइचे के 5वें घर में जो है ये आ जाएगा। अब 5वें घर में इससे भी पहले एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसको कि हम शर्फ़ कमर कहते हैं। 5वें घर में आपके हर महीने जो है वो शर्फ़ होता है। जैसे हर महीने कमर दर अकरब होता है, इसी तरह, और ये चूँकि वो हबूत है, इसी तरह कमर दर सौर और ये शर्फ़ होता है। 5वें घर में इसका शर्फ़ आपकी मंगनी की राहें जो है वो हमवार कर देगा। बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात को बेहतर करेगा, आप जॉय कर सकेंगे। और एजुकेशन सेक्टर में आपको जो है वो काफ़ी आसानियाँ होंगी। स्पेशली अगर आप स्केल 12 से 14 की एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेट करना या इन डेट्स में जो है वो इनामी बॉन्ड्स की परचेजिंग करना, ये आपके लिए बड़ा
زبردست انشاءاللہ ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد وینس خود 14 کو یہاں پہ آ جائے گا, تو اس کے 14 سے آنے سے آپ کے معاملات میں یہاں پہ بھی جو ہے وہ بہتری آتی چلی جائے گی. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کی جو ہے وہ منگنی طے پانے کے امکانات روشن ہوں گے, حصول اولاد کی خوشخبری جو ہے وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ بہت سارے اینگلز میں جو ہے وہ انجوائے کر سکیں گے. اب لائف کو انجوائے کرنے کا آپ کو جو ہے وہ موقع ملے گا. 5ویں زہرہ کی آمد آپ سمجھ لیں کہ ایک لو لائف کی بگننگ بھی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو بہت اچھی چیز جو مجھے اچھی لگتی ہے, انسان وائڈ ویژن ہو جاتا ہے, یعنی بہت کچھ ڈیفرنٹ بھی سوچنا شروع کرتا ہے, نالج گین کرتا ہے. اور جس کو کہتے ہیں کھیل کھیل میں نالج کرنا, اسی طرح آپ انجوائے کریں گے اور آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں اسی ڈیوریشن میں, اور دنیاوی و دینی دونوں علوم کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. نوادرات میں اور اسپیشلی جو فیشن گارمنٹس کی چیزیں ہیں یا جو فیشن کی چیزیں ہیں یا جو تزئین و آرائش کی چیزیں ہیں, اس کی طرف آپ کی توجہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی. چھٹے گھر کا حاکم مرکری, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حبوط میں تھا, یہ نیگیٹو تھا, لیکن چھٹے گھر میں مریخ جو ہے وہ 23 تک یہ تھوڑی سی پرابلم ضرور دے گا. درمیان میں مرکری جو ہے یہ بھی 4 اپریل سے 19 اپریل تک آپ کے ذائقے کے چوتھے گھر میں آ جائے گا. تو اس کے چوتھے گھر میں آنے سے آپ کے معاملات میں قدرے جو ہے وہ بہتری متوقع ہوگی, کیونکہ یہاں سے یہ تسدیس کی نظر سے اپنے ہی گھر کو دیکھے گا, مارس کو بھی دیکھے گا. تو یہاں پہ کچھ ملے جلے حالات کا آپ کو سامنا رہے گا, لیکن اس کے بعد یہ ایگزیکٹلی آپ کے ذائقے کے 5ویں گھر میں چلا جائے گا. یہاں پہ یہ بہت بہتر نہیں ہے, پھر وہی چھٹے سے ایک گھر پیچھے چکے ہوگا تو معاملات بہت کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی میں یہاں پہ اسٹرانگلی کہوں گا کہ اس کے بعد بھی آپ نے 23 کے بعد بھی اگر جاب اپنی نہ چھوڑیں تو یہ بہتر ہوگا. آپ کے مخالفین آپ کے بچوں کے اور آپ کے مابین کچھ فاصلے بڑھانے کی کوشش کریں گے. آپ کے بچوں میں تھوڑا سا ضد کا عنصر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا اور مائٹ کہ وہ آپ سے اختلاف رائے رکھیں, اس طرح معاملات تھوڑے سے ٹوسٹ ہوتے نظر آتے ہیں. 23 کے بعد یہ سب سے اس مہینے کی اہم ترین بات ہے جو کہ میں اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں. 23 کے بعد مارس جو ہے وہ یہاں سے نکل کے آپ کے ذائقے کے 7ویں گھر میں آ جائے گا, اور یہ اس کا حبوطی گھر ہے. آپ کے شراکتی ازدواجی معاملات میں خرابی کا باعث ہوگا, اور آپ دیکھیں گے اینڈ آف اپریل تک یہ کافی سارے معاملات کو ڈسٹرب کرنا سٹارٹ کر چکا ہوگا. اب آپ کو بے حد احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. آپ کے شراکتی ازدواجی معاملات بالکل داؤ پہ ہوں گے. اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو آپ کے مابین علیحدگی ہو سکتی ہے. میں بتاتا چلوں کہ مارس نے 11 جون تک یہاں پہ رہنا ہے, یہ 1.5 مہینے کا ٹائم ہے. وہ لوگ جن کے ذائچہ پیدائش میں 7واں گھر کمزور ہے یا جو 7ویں گھر سے 8ویں گھر سے منگلک ہیں, ان کے لیے یہ زیادہ پرابلم کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے, لیکن یہ آپ کے انڈیویجول چارٹ سے پتہ چل سکتا ہے. بہرحال میں آپ کو یہاں کی یہ ضرور کہوں گا کہ ہر منگل کو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ ابھی سے دینا معمول بنائیے. کوئی چھٹے گھر میں بھی اس کی پوزیشن بہت اچھی نہیں ہے, یہ سرجری کی طرف لے کے جاتا ہے, حادثات کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس سچویشن میں جو کہ اس وقت چل رہا ہے معاملہ, اس کے لیے میں یہ اسٹرانگلی کہوں گا کہ آپ کو بہت کیئر کرنی ہے. اپنے ہاتھ میں ایک کاپر کا کڑا پہنے, اپنے شریک حیات سے کسی بھی قسم کی بحث تکرار یا لڑائی جھگڑے سے گریز کیجیے گا. اور میں آپ کو اسپیشلی کہوں گا اپنی فیملی کی انٹرفیرنس اپنے شراکتی ازدواجی معاملات میں آپ کو 110% روکنی پڑے گی, ادروائز یہ معاملات آپ کے جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. میں نے اسٹرانگلی کہا کہ آپ کی فیملی اگر انٹرفیئر کرے گی تو یہ معاملات آپ کے خراب ہو جائیں گے. اس کو خود ڈیل کیجئے, آپ اس وقت خود بہت اسٹرانگ پوزیشن میں آپ اس کو کر سکیں گے. اب اگلے یہ سارے ٹائم میں عقد جیسی تقریبات 23 کے بعد عقد جیسی تقریبات سے آپ کو قطعی طور پہ میں کہوں گا کہ گریز کرنا ہے. اس دوران کی گئی شادیاں جو کہ 11 جون تک ہے, 23 اپریل سے اس دوران کی گئی شادیاں کسی بھی صورت آگے نہیں بڑھتی ہوتی. ایکسپیرینس تجربہ یہ ہے, چونکہ 15-16 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, تو میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ 7ویں میں مریخ کے حبوط کو رکھ کے اگر شادی کر رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جو ہے وہ تلوار پہ چلنا شروع کر دیا, اور کسی وقت بھی آپ کے پیر کٹیں گے اور آپ نیچے گر جائیں گے. یعنی یہ معاملات اختلافات کے بعد بالکل یہ اینڈ ہو جاتے ہوتے. سو اسٹرانگلی اس کے بارے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. 20 اپریل تک 8ویں گھر کا حاکم بہت اچھی پوزیشن میں ہے. اگر آپ کوئی لون لینا چاہتے ہیں اسپیشلی گھر کے لیے, یا آپ کے کوئی وراثتی معاملات ہیں,
تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ مشترکہ طور پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو بھی 20 اپریل تک آپ کو بہترین منافع کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ نام گھر کا حاکم سیارہ مرکری ہے، اور جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 سے 19 اپریل بہت اچھی پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا۔ آپ اگر کوئی خاتون ہے، اور اسپیشلی خواتین کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، ویسے تو اب میل فیمیل دونوں کے لیے بڑا اہم ہے، آپ کے سسرالی اقارب کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 19 اپریل تک۔ اس کے بعد معاملات میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی، لیکن یہاں بہت زیادہ تبدیلی اس لیے نہیں آئے گی کہ مرکری جہاں پہ آئے گا وہاں سے بالکل تثلیث کی نظر سے یہ آپ کے نام گھر کو دیکھے گا، 5واں اور 9واں بالکل ایسے 5 جو ہے وہ نظر بنتی ہے، اور یہ ایک بڑا خوبصورت ٹرائنگل بنتا ہے۔ سو یہ آپ کے معاملات اتنے خراب تو نہیں کرے گا، لیکن پہلے جتنے بہتر نہیں ہوں گے۔ سو اوورسیز کا آپ کا ٹریول کا بھی بنتا ہے، کوئی لانگ ڈسٹنس جرنی کا پلان بھی جو ہے وہ اسی ڈیوریشن میں بن سکتا ہے۔ سو آپ کے لیے یہ بالکل اوپن ایک چیز ہے، آپ اس وقت چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسپریچولیزم کی توجہ آپ کی بڑھے گی، گھر میں روحانی محافل کا انعقاد آپ کے لیے جو ہے وہ باعث برکت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے، اگر آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں، اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، تو آپ کو بہترین مواقع جو ہے وہ بھی مل سکیں گے۔ 10ویں گھر کا حاکم سیارہ زہرہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 14 اپریل کو اپنے ہی گھر میں جا کے بڑی اچھی پوزیشن بنائے گا۔ تو سب سے جو مین چیز ہے، آپ کی مدر ان لاء کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت ہی بہتر ہوتے نظر آتے ہیں۔ سسرالی فیملی کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کا بھی موقع ملے گا آپ کو، اور بہتر کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کی ڈیولپ ہوگی۔ اسی طرح آپ کے کیریئر روزگار پہ بھی 14 اپریل کے بعد بڑے ہی اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ سو نئی انویسٹمنٹ کے لیے کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، کوئی رینوویشن چاہتے ہیں، کوئی اثر نو آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو جو ہے اس کے لیے بہتر جو ٹائم ہے وہ 14 اپریل کے بعد آپ کو اویلیبل ہوگا۔ 11ویں گھر کا حاکم سیارہ آپ کا مارس ہے، جو کہ بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہوگا، اس لیے ابھی آپ کو اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنا پڑے گا۔ دوست احباب سے وابستہ آپ کی توقع جو ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی، بلکہ کچھ دوست احباب ایگزیکٹلی آپ کی مخالفت میں بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سو اس معاملے کو تھوڑی تحمل اور بردباری کے ساتھ آہستہ آہستہ لے کے چلیں۔ ڈیفینیٹلی انسان کو اتنی ہی پیر پسارنے چاہیے جتنی کہ اس کی چادر ہے، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گنجائش موجود ہوتی ہے، ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں معاملات، لیکن ہو نہیں پا رہے ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب تک اس کا 11ویں گھر کا جو پلینٹ ہے وہ اچھی پوزیشن میں نہیں، تو وہ اس کو اچیومنٹ نہیں ملتی، پیچھے جو پاور نہیں ہے۔ سو منگل والا صدقہ اس معاملے میں بھی آپ کے آسانی پیدا کرے گا۔ مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا ایک مہینے کا آپ کے لیے آغاز ہوا ہے، اس کو مزید بہتر آپ بنا سکتے ہیں یہ پلان کر کے جو کہ میں نے آپ کو دے دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی۔ آپ کو اگر یہ پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کیجیے گا، اور ویکلی ہوراسکوپ کے لیے ہمارا دوسرا چینل شیخ ظفار رضا جامہ والا، وہ آپ وہاں پہ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔